علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں توبہ کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی 3 باتیں ہوں تو توبہ ہو جاتی ہے اور اس کے آثار بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ گناہ ہوئے ماضی میں، ان سب گناہوں پر شرمندگی ہو، آدمی شرمندہ ہو، ندامت ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے فلاں کام اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خلاف کر لیا، اس پر دل سے ندامت ہو۔ اللہ بچائے جو بعض مرتبہ گناہ پر آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ گناہ نہیں ہے تو یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے توبہ کی تکمیل کے لیے کہ آدمی اپنے گناہ کو پر ندامت، دل سے ندامت، دل سے شرمندگی کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما التوبۃ الندم، توبہ یہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے شرمندگی محسوس کرے اپنے دل میں، دل سے نادم ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اسے فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ میں آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، دل میں پکا ارادہ کر لے، عزم جس کو کہتے ہیں، یہ عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی بھی اس گناہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، ندامت، گناہ کو چھوڑ دینا اور پھر آئندہ کے لیے یہ عزم کر لینا کہ میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ میں آج کل کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے، ایک آنکھ کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ۔ آنکھ کا گناہ یہ کہ آنکھ سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کے دیکھنے کو شریعت نے ناجائز قرار دیا، کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے اس کی طرف اپنی نگاہ ڈالے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے اور بسا اوقات انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور وہ نگاہ کے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض اس بات کا احساس ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ ناجائز کام ہے، یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی مشین ہے جو اللہ تعالی نے مجھے دی ہے آنکھ کی شکل میں، اس سے میں پتہ نہیں کتنے کام نکالتا ہوں، اور اگر ذرا دیر کے لیے بھی اس کی بینائی میں کمی آ جائے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دی ہے جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ میں اس سرکاری مشین کو ایسی کام کے لیے استعمال کروں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے، اس کے دیے ہوئے احکام کے خلاف ہے، تو یہ اتنی بڑی ناشکری ہے اس نعمت کی کہ جس سے بڑی ناشکری کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہوا کسی وقت
تو उसको चाहिए कि सबसे पहले वो दिल में शर्मिंदा हो कि हाय मैंने अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को गलत इस्तेमाल किया, तो मैं इस पर दिल में मैं शर्मिंदा हूं, नादिम हूं, यह काम करने का नहीं था, मुझसे हो गया, इसकी नदामत दिल में पैदा हो। फिर फौरन उसको छोड़ दे, यानी अगर किसी वक्त वो मुब्तला हुआ है इस गुनाह के अंदर तो फौरन उसको छोड़ दे, उस निगाह को वहां से हटा ले। फौरन छोड़ने का माना यह है। तीसरा यह कि आइंदा के लिए अज़्म कर ले कि आइंदा मैं कभी इंशाअल्लाह इस गुनाह में मुब्तला नहीं होऊंगा, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह अपने आंख को महफूज रखूंगा, हिफाजत करूंगा अपने आंख की। इसी तरह मैंने अर्ज किया कि जिसमें बहुत ज्यादा इब्तिला है जबान का गुनाह, जिसमें सबसे बड़ा गुनाह जो है वो गीबत का है, जिसमें बहुत ज्यादा इब्तिला है। कोई मजलिस मुश्किल से खाली होती होगी जिसमें कभी न कभी कोई किसी की गीबत ना हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आदमी उस गीबत को गुनाह समझे। जब किसी का जिक्र कर रहा है, किसी भी अपने जिसे दोस्त का, भाई का, किसी गैर का, तो उसका जिक्र करते हुए ये ख्याल रखे कि ये कहीं गीबत तो नहीं हो रही। और जब ख्याल आ जाए कि गीबत है तो फौरन उस पर नादिम हो, ये तावील ना करे। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि भाई किसी की गीबत की और बजाय इसके कि उसके ऊपर दिल में शर्मिंदगी होती, नदामत होती, अल्लाह ताला से माफी मांगने का जज्बा पैदा होता, उसके बजाय आदमी ये तावील करता है कि जी मैंने कौन सी गलत बात कही, मैं तो उसके मुंह पे कह दूं। हालांकि अगर तुमने गलत बात नहीं कही, लेकिन उसके पीठ पीछे ऐसी बात कही जो अगर उसको पता चलेगा तो उसको नागवार होगा, चाहे वो सही भी हो। किसी शख्स की कोई गलती बयान की जा रही है और सही बयान की जा रही है, कोई गलती, वो कोई उसमें उसके ऊपर तोहमत नहीं लगाई जा रही है, बोतान नहीं लगाया जा रहा, हकीकत में उसमें वो बुराई है, फिर भी आपको लिए जायज नहीं है कि उसके पीठ पीछे उसका जिक्र करें, उस बुराई का जिक्र करें। समझे?